کہ ہمارے کراچی میں کسی زمانے میں کراچی جو ہے وہ بہت سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا اور اس میں درخت ہوتے تھے. ہو یہ رہا ہے کہ لوگ درختوں کی جگہوں کو خرید کر اس پر پلازے بنا رہے ہیں, اس پر مکانات بنانے کا اور بیچنے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. درختوں کو ختم کیا جا رہا ہے. تو یہ درختوں کو ختم کرنا اپنے پاؤں کلاڑی مارنے کے مرادف ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جتنے زیادہ درخت ہوں گے اتنی ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں ہوں گی. درخت اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے ایک تو سایہ ملتا ہے اور خوشنمائی پیدا ہوتی ہے اور اس سے بعض اوقات پھل پھول بھی پیدا ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ فضا کو خوشگوار بناتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے فضا میں آکسیجن وغیرہ پیدا ہوتی ہے, وہ گرمی کی شدت کو کم بھی کرتی. تو میں اس لیے اس کا ذکر, اس حدیث کا اس لیے ذکر کیا کہ آج کل ہم اگر یہ ایک مہم چلائے باقاعدہ کہ ہر انسان مناسب جگہ پر مناسب طریقے سے, اور اگر کوئی منصوبہ بندی ہو سکے تو زیادہ بہتر ہے. اصل میں کام تو حکومت کے کرنے کے ہوتے ہیں یہ, لیکن اپنے گھر میں بھی اگر تم کوئی پودا لگا رہے ہو, جو پودا لگاؤ گے اس سے جو فائدہ پہنچے گا کسی تمہاری زندگی میں یا مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ ہوگا. اس کو جو کوئی پرندہ کھائے گا, جو کوئی جانور کھائے گا, جو کوئی اس کے سائے میں بیٹھے گا, جو اس کی فضا سے لطف اندوز ہوگا, اس کے خوشگوار ماحول سے لطف اٹھائے گا, اس سب کا ثواب پودا لگانے والے کے نام اعمال میں ہوگا. یہ بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں دین جو عبادات سکھائے ہیں, وہاں عقائد سکھائے ہیں, وہاں ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے سلیقے بھی سکھائے. اس لیے یہ بھی آپ ہی کا ارشاد ہے جو میں نے آپ کو سنایا کہ جو پودا لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے اور اس سے کوئی جانور یا کوئی پرندہ یا کوئی انسان جو کوئی فائدہ اٹھاتا ہے, وہ پودا لگانے والے کے حساب میں لکھا جاتا ہے, نام اعمال میں لکھا جاتا ہے, نیکی لکھی جاتی ہے, صدقہ لکھا جاتا ہے, اور یہ صدقہ جاریہ کی بہترین صورت ہے.